لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، دروش بنازنہ پیش کیجئے صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاة و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. گزشتہ درس میں ہم نے نماز کی سنتوں کے بارے میں ذکر کیا تھا کہ یہ چیزیں اگر آپ ملحوظ خاطر رکھیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے ثواب میں اور مزید آپ کے نماز میں اور زیادہ ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. اور یہی طریقہ اگر آپ اپنائیں گے تو یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح نماز ادا فرمائی اور اللہ تعالیٰ اسی نماز کو قبول فرمائے گا اور اسی نماز کو درجہ کمال تک پہنچائے گا جو نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور اور طریقے کے ساتھ ادا کی گئی ہو. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اسی طریقے سے نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرات کے متعلق جو سنتیں ہیں وہ یہ کہ ثنا، تعوذ اور تسمیہ پڑھنا اور سب کو آہستہ آواز سے پڑھنا، تو یہ سنت ہے. ثنا پڑھنا، تعوذ یعنی اعوذ باللہ، اور تسمیہ یعنی بسم اللہ پڑھنا، یہ سب سنت ہے. اور وہ شخص کے لیے ثنا تو چاہے مقتدی ہو چاہے منفرد ہو، اور تعوذ اور تسمیہ وہی شخص پڑھیں گے جن کے اوپر قرات لازم ہے، جیسے کہ امام ہے یا اکیلا پڑھنے والا شخص جسے منفرد کہتے ہیں. پہلے ثنا پڑھے، بعد میں تعوذ اور اس کے بعد تسمیہ پڑھنا، اور ہر ایک کا ایک کے بعد دوسرے کو فوراً پڑھنا اور وقفہ نہ کرنا، یہ بھی سنت ہے کہ ثنا کے بعد فوراً تعوذ، اس کے بعد فوراً تسمیہ، یہ سنت ہے. عیدین کی تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھنا اور تکبیرات واجبات کے بعد یعنی چوتھی تکبیر کے بعد تعوذ اور تسمیہ پڑھنا، یہ بھی سنت ہے. سورہ فاتحہ کے ختم ہونے پر آمین کہنا اور آمین کو آہستہ آواز سے کہنا، یہ بھی سنت ہے. پہلی رکعت کے بعد ہر رکعت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت ہے. رکوع میں جانے کے لیے اللہ اکبر کہنا، رکوع میں کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہنا. مرد رکوع میں گھٹنوں کو ہاتھ سے پکڑے اور ہاتھ کی انگلیاں خوب کھلی ہوئی رکھے، یہ بھی سنت ہے. عورت رکوع میں گھٹنوں پر صرف ہاتھ رکھے اور گھٹنوں کو پکڑے نہیں، نیز ہاتھ کی انگلیاں کشادہ نہ کرے بلکہ ملی ہوئی رکھے. مرد رکوع میں خوب جھکے کہ اس کی پیٹھ سیدھی بچھ جائے، یہ بھی سنت ہے. عورت رکوع میں صرف اتنا جھکے کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائے. مرد رکوع میں نہ سر جھکائے اور نہ اونچا رکھے بلکہ پیٹھ کے برابر اس کے سر کو رکھے، یہ بھی رکوع کی سنت میں سے ہے. تو رکوع میں تقریباً 10 سنتیں انہوں نے بیان فرمائی. اگر اس پر عمل کریں گے تو صرف ایک رکوع یعنی فرض ادا کرنے میں اللہ تعالیٰ 10 گنا زیادہ ثواب عطا فرمائے گا. عورت رکوع میں سر پیٹھ کے محاذ سے اونچا رکھے. مرد رکوع میں اپنی ٹانگیں مطلق نہ جھکائے بلکہ بالکل سیدھی رکھے. عورت رکوع میں ٹانگیں جھکی ہوئی رکھے، مردوں کی طرح سیدھی نہ رکھے. امام کا رکوع سے کھڑے ہونے کے لیے سمع اللہ لمن حمدہ کہنا بلند آواز سے، یہ بھی سنت ہے. اور مقتدی کا رکوع سے کھڑے ہونے کے لیے اللہم ربنا ولک الحمد کہنا، یہ سنت ہے. منفرد کا رکوع سے کھڑے ہونے کے لیے دونوں کہنا، یعنی منفرد جو اکیلا پڑھنے والا ہے وہ سمع اللہ لمن حمدہ بھی کہے گا، اور قومے میں جب ہوں گے تو اللہم ربنا ولک الحمد یہ بھی کہیں گے، یہ سنت اس کی ادا ہو جائے گی. سمع اللہ لمن حمدہ کی جو آخر میں ہا ہے اس کو ساکن پڑھنا اور دال کو کھینچ کرنا بڑھانا، یہ بھی سنت ہے. سمع اللہ لمن حمدہ کی سین کو رکوع سے سر اٹھانے کے ساتھ اور حمیدہ کی ہا کو سیدھا کھڑا ہونے کے ساتھ ختم کرنا، یہ بھی سنت ہے، جیسے کہ ہم نے پہلے ذکر کیا، تاکہ کوئی بھی رکن نماز کا ذکر سے خالی نہ ہو. رکوع سے کھڑے ہوتے وقت ہاتھ نہ باندھنا بلکہ لٹکے ہوئے چھوڑنا قومے میں، یہ بھی سنت ہے. سجدے میں جانے کے لیے اور سجدے سے اٹھنے کے لیے اللہ اکبر کہنا، یہ بھی سنت ہے. رکوع کے بعد قومہ سے سجدے میں جاتے وقت زمین پر پہلے دونوں گھٹنے رکھنا، پھر دونوں ہاتھ، پھر ناک اور پھر پیشانی سجدے کے لیے، یہ بھی سنت ہے. لیکن اگر کسی کو تکلیف ہو تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہاتھ پہلے رکھتے ہیں پھر اس کے بعد گھٹنے، تو یہ بھی کوئی حرج نہیں اگر تکلیف ہو. لیکن سنت طریقہ یہ ہے
کہ جب آپ قومے سے سجدے میں جائیں تو زمین پر پہلے دونوں گھٹنے رکھے، پھر دونوں ہاتھ، پھر ناک اور پھر پیشانی۔ دونوں سجدوں کے بعد قیام یعنی کھڑا ہونے کے لیے پہلے الٹا کرنا، یعنی پیشانی اٹھانا، پھر ناک، پھر دونوں ہاتھ اٹھانا، پھر دونوں گھٹنے اٹھانا، یہ بھی سنت ہے۔ سجدے میں کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی کہنا، یہ سنت ہے۔ سجدے میں دونوں پاؤں کی 10 انگلیوں کے پیٹ زمین سے لگنا اور قبلہ رو ہونا، یہ سنت ہے۔ 3 انگلیوں کا، پاؤں کی 3 انگلیوں کا زمین سے لگنا، پیٹ، ان کی پیٹ سمیت، یہ واجب ہے، اور 200 انگلیوں کا پیٹ زمین سے لگنا یہ سنت ہے۔ سجدے میں دونوں ہاتھ کی انگلیاں ملی ہوئی اور قبلہ رو ہونا، جب آپ سجدے میں جائے تو دونوں ملی ہوئی ہو اور قبلہ رو ہو، یہ سنت ہے۔ مرد سجدے میں بازو کو کروٹ سے اور پیٹ کو ران سے جدا رکھے، یعنی خوب خوشحال ہو کر کے سجدہ کرے۔ یہ بھی میں نے اس وقت عرض کیا تھا کہ یہ اس وقت ہے کہ جب آپ صف میں بالکل ملے ہوئے نہ ہو، اکیلے اکیلے پڑھتے ہو، جس میں جگہ میں کشادگی ہو، تو اس وقت آپ یہ سنت پر عمل کریں۔ عورت سمٹ کر سجدہ کرے، یعنی بازو کو کروٹ سے، پیٹ کو ران سے، ران کو پنڈلیوں سے اور پنڈلیوں کو زمین سے ملا دے، بالکل سمیٹ کر سجدہ کرے، کیونکہ اس میں ستر زیادہ ہے۔ مرد سجدے میں کلائیاں اور کوہنیاں زمین پر نہ بچھائے، بلکہ ہتھیلی زمین پر رکھ کر کوہنیاں اوپر کو اٹھائے۔ سجدہ میں اس طرح کرنا، سجدہ کہ یہ جو کوہنی ہے، کوہنی اور کلائی یہ زمین پر رکھی ہوئی، یہ مکروہ تحریمی ہے، اس کو اٹھائیے سجدے میں، صرف ہتھیلی آپ کی زمین پر لگی ہوئی ہو اور کلائیاں زمین کے اوپر ہو۔ دونوں سجدوں کے درمیان جلسے میں مرد اس طرح بیٹھے کہ بایاں قدم بچھا کر اس پر بیٹھے اور دایاں قدم اس طرح کھڑا رکھے کہ انگلیاں قبلہ رو ہوں، جیسے ہم اتحیات میں یا قاعدہ اولی اخیرہ میں بیٹھتے ہیں عام طور پر، اسی طرح بیٹھنا یہ سنت ہے۔ عورت جلسے میں دونوں پاؤں دائیں طرف نکال دے اور بائیں سرین کے سہارے زمین پر بیٹھے، عورت قاعدے میں بھی اسی طرح بیٹھے گی۔ دونوں سجدوں کے بعد قیام کے لیے کھڑا ہوتے وقت پنجوں کے بل گھٹنوں پر دونوں ہاتھ رکھ کر کھڑا ہونا، یعنی زمین پر ہاتھ نہ رکھنا بلکہ پنجوں کے بل، یہ پنجوں کے بل اس پر، اور یہ دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں کے اوپر رکھ کر اس پر زور دے کے کھڑا ہونا، یہ بھی سنت میں شامل ہے۔ قاعدہ اولیٰ کے بعد تیسری رکعت کے لیے اٹھتے وقت زمین پر ہاتھ رکھ کر نہ اٹھنا بلکہ گھٹنوں پر زور دے کر کھڑا ہونا، یہ سنت ہے۔ قاعدہ میں مرد اسی طرح بیٹھے جس طرح دونوں سجدوں کے درمیان جلسے میں بیٹھتا ہے، یعنی بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھے اور دایاں پاؤں کھڑا رکھے، جیسے ہم تحیات میں بیٹھتے ہیں۔ عورت قاعدے میں جلسے کی حالت میں جس طرح بیٹھتی ہے اس طرح بیٹھے، یعنی دونوں پاؤں داہنی طرف بائیں سری پر وہ سہارا لے۔ قاعدے میں دایاں ہاتھ دائیں ران پر اور بایاں ہاتھ بائیں ران پر رکھنا، اس طرح کہ انگلیوں کے سرے گھٹنوں کے پاس اور قبلہ رو ہوں، جیسے کہ ہم نے عملی طور پر آپ کو دکھایا تھا، یہ بھی سنت ہے۔ قاعدے میں انگلیوں کو اپنی حالت پر چھوڑنا، یعنی نہ بالکل کشادہ ہو نہ بالکل ملی ہوئی ہو، یہ بھی سنت ہے۔ نوافل اور سنت غیر مؤکدہ کے قاعدہ اولیٰ میں اتحیات کے بعد درود شریف اور دعائے معصورہ پڑھنا، درود ابراہیم اس میں پڑھنا، یہ افضل ہے۔ ہر نماز کے قاعدہ اخیرے میں اتحیات کے بعد درود شریف اور دعائے معصورہ پڑھنا، یہ بھی سنت ہے۔ دعائے معصورہ کو عربی زبان میں پڑھنا، یہ بھی سنت ہے۔ اتحیات میں اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتے وقت لا پر داہنے ہاتھ کی چنگلیاں اور اس کے پاس والی انگلی کو بند کرنا، یہ اس طرح، اور بیچ کی انگلی کا انگوٹھے کے ساتھ حلقہ باندھ کر شہادت کی انگلی کو اٹھانا، اس طرح، یعنی یہ دونوں انگلیاں اس طرح کرنا اور یہ اس کا گولائی دائرہ بنانا، حلقہ بنانا، اور پھر لا الہ یعنی لفظ لا کے اوپر انگلی اٹھانا اور الا اللہ پر انگلی رکھ دینا، اور پھر اس کے بعد تمام انگلیوں کو مثل سابق سیدھی کر لینا، یہ بھی سنت میں شامل ہے۔ نماز پوری کرنے کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا، یہ سنت ہے۔ پورا السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا کتنا واجب ہے؟ السلام، صرف السلام کہنا یہ واجب ہے۔ اگر صرف السلام کہہ دیا تو واجب ادا ہو گیا، لیکن السلام علیکم ورحمۃ اللہ پورا کہنا یہ سنت میں شامل ہے۔ سلام 2 مرتبہ کہنا، پہلے دائیں طرف اور پھر بائیں طرف کہنا۔ امام دونوں سلام بلند آواز سے کہے، لیکن دوسرا سلام پہلے سلام کی نسبت کم آواز سے ہو، یہ بھی سنت ہے۔ داہنی طرف سلام پھیرنے میں چہرہ
اتنا پھرانا، اتنا گھمانا کہ پیچھے والوں کو داہنا رخسار، داہنا چیک نظر آئے اور بائیں طرف میں بایاں رخسار دکھائی دے، یعنی اس طرح پورا گھما کے، اور بائیں طرف بھی اسی طرح۔ سلام کے بعد امام کا دائیں بائیں یا مقتدیوں کی طرف انحراف کر کے، یعنی ہٹ جانا ان کی طرف، دعا مانگنا اور دائیں طرف انحراف کرنا یہ افضل ہے۔ اور سلام کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا اور دعا پوری کر کے منہ یعنی چہرے پر ہاتھ پھرانا، یہ بھی سنت مبارکہ میں شامل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔